الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الامين المبين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، خطبے کے بعد قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ اس کی تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا. اس پہ کچھ عرض ہماری اس کے پہلے مناظر نہیں بلکہ بس سب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر شہنشاہ کونین مدنی تاجدار بے قصاں چار اساتذہ درمندہ خواجہ بدرالدین جناب محمد رفیع صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. ہماری بستی بڑگاؤں کی جانب سے مسجد کمیٹی اور تمام جوان بچوں کی جانب سے تمام بزرگوں کی جانب سے اس کا پابند رکھا گیا. یہ جلسہ حضور مفتی برات حافظ و عالم و قاری ان کی خدمت پوری زندگی علاقے برات کے لیے رہی. مفتی عبدالرشید صاحب علیہ رحمۃ الرضوان ان کی خدمت جلیلہ کا یہ ثمرہ ہے کہ آج پورے برات کے اندر چھوٹے بڑے مدارس قائم ہوئے اور حفاظ علماء نکل کر برات کی سرزمین پر خدمت انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں. یہ چراغ انہیں کے ہاتھوں سے روشن کر رہا ہے. سبحان اللہ ہم سب کی جانب سے انہیں بہترین جزا نصیب فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ استاد کا مرتبہ ہم اور آپ کا ہے. ہمارے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے 15-16 سال کے. مفتی صاحب کو اللہ پیدل چلے جاتے تھے 5-6 کلومیٹر پیدل ہی چلتے تھے. پیدل بہت تیزی سے ہم لوگ دوڑتے تھے کیونکہ چھوٹی عمر کی دوڑتے تھے. مفتی صاحب کے پیچھے سب بچے تو نہیں، 1-2 بچے رہتے تھے ان کے پیچھے. وہ بھاگی منڈی سے جو نکل کر جاتے تھے وہ یوسف خدان آپ نہیں جانتے، آنکھوں میں مولانا حافظ عبدالرشید صاحب رہے تھے. یوسف خدان تک پیدل جاتے تھے اور سر انسان کرے جانا. ہم لوگ کسی جانا مفتی صاحب کبھی ہنستے بھی تھے، کبھی ہنساتے بھی تھے، کبھی غصہ بھی کرتے تھے، بڑا غصے والے بھی تھے. اور تربیت کے معاملے میں بالکل بھی کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے. پڑھائی اور سبق کے اندر کوئی کمی ہوتی نا تو وہ بہت بری طرح مارتے تھے. ایسا برا مارتے کہ ان کی جو سیلاب کی تھی وہ بھی سبق دیتے تھے. اس ٹائم پہ برا لگتا تھا کہ استاد ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ نہ مارتے نہ پیٹتے نہ یہ کرتے تو آج ہم بھی کسی قابل ہے نا. ان کی مار ہمارے لیے رحمت بنی، ان کی مار ہمارے لیے برکت بنی، ان کی مار ہمارے بلندی کا سبب بنی. جی ایک سونے کی ڈلی کوئی گلے میں نہیں لگاتا، لیکن وہی ڈلی کو ایک دم خطرناک تیز بھٹی میں سونار پگھالتا ہے اور پگھل جانے کے بعد ہی وہ سانچے میں جانے کے بعد میں ہار بنتا ہے. اور ہار بننے کے بعد ہی اس میں نقش و نگار آتے ہیں. تکلیفیں برداشت کرتا ہے سونا، تو جب کہاں نکھر جاتا ہے تو کسی محبوب کی گلی کی زینت بنتا ہے. تو مشکلیں استاد جو دیتا ہے وہ اس لیے نہیں دیتا کہ بچے بیزار ہو کر چلے جائے، وہ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے. آج کل اساتذہ مدرسوں کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر اتنی سختیاں نہیں ہیں جو ہمارے زمانے میں سختیاں تھیں. اور ہم سے پہلے زمانے میں اور استادوں کی سختیاں ہوا کرتی تھیں. اور جو جتنی سخت بھٹی میں بنے گا وہ اتنا ہی شاندار اونچی تربیت کا مالک ہوتا ہے. ہمارے بڑے حضرت غوث پاک قطب عالم محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر ارشاد فرماتے تھے کہ میری تربیت سب سے سخت ہے، اس لیے کہ میں جن ہاتھوں میں پرورش پایا، میں نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا وہ علم پہنچانے میں بڑے سخت تھے، اس لیے میری تربیت بھی بڑی سخت ترین. پتا چلا نرمی میں بھی بچہ علم حاصل کرتا ہے، مگر سختی سے جو بچے علم حاصل کرتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی میں بڑے جری تھے. نمازوں کے خود بڑے پابند. میں حضرت کے ساتھ سوراشٹر
अहमदाबाद, उपलेटा, गोराजी, वासावा, गोडल, ये इलाके में हजरत के साथ सफर में हजर में, मगर मैंने देखा कि नमाज़ें कज़ा भी हो जाती तो मुफ्ती साहब को इत्मीनान नहीं होता जब तक कि उसको पूरी तरह अदा न कर लेते तो सोते नहीं। रात आधी गुजर जाए मगर वो अपनी नमाजों की कज़ा कर देते। अभी भी उनका यही आलम था, हमने बचपन से देखा। जो उनकी खूबी है उनकी ये बड़ी खूबी कि वो अपने उस्तादों के बड़े फर्माबरदार, वो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करने वाले, वो नमाजों में बड़े पाबंद, तक़वा और भारत बड़ी उनके अंदर अच्छी बसी थी। और वो अपने बड़ों के अदब में कभी नक्शुशाई नहीं करते, अपने उस्तादों की बड़ी इज्जत करते। ये बात जो है वो इससे पहले भी बयान की, आपको सुना रहे हैं। बताना मकसद ये है कि हम उससे कुछ हासिल करें। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के बाद मैंने बताया कि तुम क्या जाने हम क्या जाने, उसके बाद में वही बात तो रही कितना बड़ा अम्मा अब्बा कितना, एक एतबार से अम्मा अब्बा से बड़ा मरतबा, और एक एतबार से अम्मा अब्बा का मरतबा बड़ा है। आप कहेंगे कैसा? अम्मा अब्बा अगर ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात न फरमाते तो अपना वजूद न होता। तो हमको आलम अरवा से ज़मीन पे लाने का सबब कौन बने? अम्मा अब्बा। हमारा वजूद किनसे बना? अम्मा अब्बा से। तो जब भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो हमारे नबी ने हमको सुनाया, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली व लिवालिदैया व li उस्ताज़िया। पहले माँ बाप के वजूद का एतबार करते हुए कि हमें वजूद की अज़मत मिली है, नेमत मिली है और हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के कतरे से जो हमें वजूद बख्शा है, वो पाकीज़ा हस्तियाँ हमारे माँ बाप है। हमारे माँ बाप की तू मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली व लिवालिदैया व li उस्ताज़िया, और उसके बाद में हमारे उस्तादों की मग़फ़िरत फरमा। ये बात समझ में आई आपको? इस एतबार को देखिए कि वजूद के एतबार से माँ बाप औला है, लेकिन नूरानियत के एतबार से देखें कि माँ बाप ने हमको ऊपर से नीचे लाए। हम कहाँ थे? आलम अरवा में थे, हमारी रूह आलम बाला में थी, हम इरफानियत की लज्जतों से वाकिफ थे, हम ऊपर थे, उन्होंने नीचे लाए और इन्होंने अल्लाह की पहचान कराई, नबी की पहचान कराई, औलिया की पहचान कराई, खुदा की मारिफत अता की। और उसी इल्म ने हमें कल क़यामत के दिन करम रब के करम से अगर हम जन्नती बन गए तो उसने हमको नीचे से ऊपर ले गए। जो नीचे से ऊपर ले जाए वो रूहानियत के एतबार से पहले है। ये ऊपर से नीचे लाने वाले माँ बाप और नीचे से ऊपर पहुंचा देने वाले उस्ताद है। उस्ताद के बारे में बताएंगे तो बहुत हो जाएंगे। याद रखें उस्ताद का मतलब इतना बड़ा है। और मैं बोलता तो मौलाना साहब है, वो ये भी किसी के उस्ताद है, शायद अपने शागिर्दों से पैर दबाना चाहते होंगे, तो शायद उन्होंने अपनी फजीलत बताना चाहिए और फजीलत बता कर ये अपना काम जमा रहे हैं आगे का। तो ये कोई सियासी महफिल नहीं है, ये बड़ी नूरानी इरफानी महफिल है। जहाँ हज़रत मुफ्ती साहब के लिए इसाले सवाब है, वहीं पर इस नाचीज़ के लिए तुमने ये बताया कि साहब आपका मर्तबा बढ़ गया, मगर मेरे को मर्तबे से खुशी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मर्तबा जिम्मेदारियों का नाम होता है। मर्तबा जो बुलंद होता है जिम्मेदारियाँ बढ़ती है। मेरे उस्ताद उसको हमको कहते थे, ये हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब। उनकी बड़ी किताबें भी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें हैं। वो मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बड़ा कैसा बनता है? बड़ा बनता कौन? इसने बताया बड़ा, तो बोलते बड़ा बनता है अपने बड़ों में जाने से। अरे भाई बड़े बनता है कैसा आदमी? बड़ों के जाने से। उन्होंने बड़ा बना दिया अपनों। जो दुनिया से गए बड़ा बना दिया, वो अगर रहते तो आपको कौन बड़ा बोलता? आपका बाप जिंदा है तो खानदान को कोई आदमी आप पर नाराज नहीं होगा कि तू शादी में क्यों नहीं आया था। वो तो बोलेंगे तेरे बाप का काम था ना भेजने का, तो तुम्हारे अब्बा पे नाराज होते हो, तुम पे नाराज नहीं होते। लेकिन जिस दिन अब्बा चले गए उस दिन वो आपको ही बोलेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका इम्तिहान है, ये आपको पूरे खानदान के लोगों को देखना है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तकलीफें बढ़ जाती है। ये खुशी की जगह नहीं है, ये तो गला पकड़ने की बात है। नहीं समझ रहे आप? बेवकूफ मनसब से खुश होता है, अकलमंद कांप जाता है। नहीं समझ में आ रही बात?
اب ایک بات بولے برا نہ لگے، آپ کو بتائیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی زمین اور وہاں کھجوروں کی جادتیاں اور وہاں کے لوگوں میں گرماہٹ بہت، بڑے کام کی بات، جو پڑھے لکھی ہے سمجھدار ہے میری بات کو سمجھیں گے، آپ کو روزانہ نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ بیوی کے پاس جانے کا بھی پروگرام نہیں تھا، وقت نہیں تھا، مسلمانوں کی خدمت کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ اپنے گھر اپنے بیگم سے ملاقات کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمانوں آپ سمجھ رہی ہے بات کو؟ اس لیے ان کا معاملہ یہ کہ کل تک جب امیر المومنین نہیں تھے تو اپنے گھر میں سکون سے سونا ملتا تھا، مگر آج مدینے کی چاروں راہوں پر دیکھ رہے ہیں کوئی غریب گھر میں چراغ نہ جلا ہو، چولہا نہ جلا ہو تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اس لیے آپ ہر گھر میں جا کر دیکھ رہے ہیں، ہر موسم میں جا کر دیکھ رہے ہیں، ہر محلے میں جا کر رات میں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھوک کے مارے کر رہا تو نہیں رہا ہے، کوئی بیماری کے مارے تکلیف میں تو نہ تھا۔ یہ ذمہ داری جو نہ ملتی تو آپ تو گھر میں سکون سے تھے، مگر اس ذمہ داری نے رات بھر پہرے دار بنا دیا۔ نہیں سمجھے؟ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنے ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب علاقہ برار کو دیکھیں صاحب، آپ تو خوش ہے کہ ہاتھ ملا کے خوش ہو گیا، اس کے بعد میں تو آپ چھوڑ دیں گے، مگر کبھی کوئی معاملہ ہے خدا نہ کرے تو لوگ یہ پوچھیں گے بھائی یہ مفتی برار بولتے تمہارا معاملہ کیا تھا؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کتاب پڑھایا بچوں کو، ہمارے ابو کتاب ہے صحیح ساتھ رکھے نہیں ہوگا، کیا رکھے کیا معلوم، باقی بہت بڑے ماہر شخصیت جی علم و فن کی، جن کا اور ان کی مثالوں میں بھی بڑی جان ہے، اور اسی سے انسان ہم نے اسی سے سمجھے، اور وہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان بوستان۔ یہ کتابوں میں اتنے بڑے مضامین ہیں کہ میرے ناقص کے اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھانے کی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو نائب دورہ میں رکھنا چاہیے، دوسرے حدیثوں کی کتابوں کے ساتھ، دوسرے فنون کے ساتھ یہ کتاب نائب دورہ میں رکھنا چاہیے۔ اس کتاب میں جہاں بانی بھی آئی ہے، دنیا داری بھی سمجھ میں آتی ہے، اور آخرت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، حضرت بڑی پیاری بات ہے، میں سب آپ کے ذہن کے حوالے کروں۔ ایک بادشاہ تھا، کیا تھا؟ بات پھر رہ گئی۔ بات یہ ہے کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے، استاد کا مرتبہ کیا ہے؟ تو استاد کا مرتبہ میں اور کیا تم بتائیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ فرمایا گیا تو حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے اور فرمایا اے علی تمہارے علم کے چرچے ہیں، اور آپ کو تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے، یعنی حضرت علی تک پہنچے نہیں تو علموں کے اندر داخل کیا ہوں گے؟ شہر علموں میں داخل ہونا ہو، حضرت علی کے دامن کی وابستگی ضروری ہے۔ اللہ کیسا کیا جائے؟ تو بولے آپ یہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کب پورے ہوئے زمین کے، میں نے زمین و آسمان کو چھان لیا، سوا تمہارے کوئی جبرائیل نہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ یہ علم جس کو نبی نے دیا، یہ مرتبہ ان کو ملا، شاہ شمشیر زن جی اور خیبر شکن ذات، جن کے فضائل پر تقریر کریں تو پوری دن اور رات چلے جائے اور تقریر کرنے والا بیٹھ جائے، مگر قسم خدا کی ان کی عظمتوں کی پوری طرح سے ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی عظمت کے مالک حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھو سرکار علم دین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، استاد کا کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جس نے مجھ کو ایک حرف بھی علم کا سکھایا، یا ایک حرف، ایک کلمہ نہیں، کلمہ بڑا ہوتا ہے، مولوی حضرات جانتے ہیں کلمہ تو بہت سارے حرفوں سے مل کر بنتا ہے نا، تو ایک حرف اگر دین کا کسی نے سکھایا تو وہ میرا آقا ہے، وہ چاہے مجھے بازار میں لے جا کر غلام بنا کے بیچ ڈالے، اس کو کیا حاصل ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس یہ مرتبہ استاد کا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے نزدیک یہ مرتبہ ہے۔ آپ سمجھ میں آئی بات؟ بادشاہ بوڑھا ہو گیا، اولاد نہیں تھی، بس بڑی سلطنت تھی، اور وزیر ایک سے ہوشیار، ایک سے جی ایک سے وہ کرتی، ہم لوگوں کا تمہارے پاس جھگڑا نہ ہو کہ بادشاہ بول بنے، حضرت فیصلہ فرما دیجیے اور ایک کو بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں ہوئے، میں نے سب محبت کرتا ہوں سب سے،
ایک کو بناؤں گا دوسرا ناراض, دوسرے کو بناؤں گا تیسرا ناراض, پھر جھگڑے, پھر ٹکڑے, ہے نا. ایک گھر میں جب روٹی پہ جھگڑے ہونے لگتے ہیں تو ایک گھر کے 4 گھر بن جاتے ہیں. کہتے تو پلاٹ بک رہے اتنے, پلاٹ بکی رہا اس وجہ سے کہ ٹکڑے. ایسے ملک بھی ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو ویسا اس نے بادشاہ نے سوچا ٹھیک ہے بولے دیکھو میں دن میں مروں کہ رات میں مروں, مگر جس دن مروں اس دن رات میں سارے دروازے بند رہتے تھے. پہلے بادشاہوں کے زمانے میں شہر ہوتا تو دیواروں سے ڈھیر لیا جاتا تھا, اس کی بیسیں ہوتی تھی. جیسے کالنجے میں اچل پور میں آپ بڑے شہروں میں دیکھیں گے بیسیں, تو پورا گھر گھیرا ہوا تھا. لوگ جو بھی باہر کے لوگ آتے چور چپاٹوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا تھا, بروج ہوتے تھے اور وہ سب دیکھ بھال ہوتی تھی بہرحال. تو انہوں نے کہا کہ پورا گیٹ جو سب سے پہلے اندر آئے گا جی اس کو میری جگہ پر بٹھا دینا. مگر یہ بات اس نے سب کو نہیں بتایا, لوگ تو پہلے آگے بڑھ جاتے جس دن بیمار ہے. تو اس نے کہا کہ پیٹی میں نے کچھ لکھ کر رکھا ہوں, میری جیسی روح نکل گئی تو پیٹی کھولنا اور اس میں میرا فرمان پڑھنا. یہ فرمان لکھا ہوا تھا بادشاہ کے ہاتھ کا, اور یہ کہاں دبا ہوا تھا؟ پیٹی کے اندر. اور اس کی چابی تھی بادشاہ کے سرانے. بادشاہ کا انتقال ہوا, تمام وزراء جمع ہوئے اور بھائی بادشاہ کی بات تو سب کو رکھنا ہے. بولے ٹھیک ہے, نکال, بسم اللہ کر کے نکال. اس میں لکھا ہوا تھا فلاں گیٹ میں, دہلی گیٹ, داروا گیٹ, ایسے گیٹ رہتے نا وہ, تو فلاں گیٹ سے جو پہلا آدمی آئے گا اس کو بادشاہ بنایا جائے گا. ارے بولے دھیرے جیسے تو پہلے چل جاتے تھے باہر, تو پہلی بات تو معلوم ہی نہیں پڑی. جیسا دروازہ کھولے تو ایک بیچارہ فقیر بھیک مانگنے گیا ہوا تھا, جھولی تھی سب کچھ تھی, لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے رہ گیا تھا, سردی سے کانپ رہا تھا. اور بات بولے تم نے کیا کو بند کر دی جلدی سے, کہتا بولے اندر آ رہا کیا, جیسا اندر آیا پکڑ لی سمندر میں. میں نے چوری کر رہے ہیں, چوری نہیں, تم چلو. بہت بڑا بات ہے. اور بیچارہ روٹی کھا کر نہ پنکھے کی ضرورت, نہ کسی کی پریشانی, نہ کچھ نہ کچھ, نہ روٹی کھایا, پانی پیا, اور بڑی دھوپ میں بھی درخت کے سائے میں سو جانے والا, جب چاہا اپنا بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارنے والا, کسی کی فکر نہ کسی کا معاملہ, شان کی زندگی تھی. جب انہوں نے لے کر گئے, لے جانے کے بعد میں شاہی غسل خانے میں خوشبوؤں سے معطر اور شاندار سونے اور چاندی کے برتنوں سے نہلایا جا رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, اور غسل دینے کے بعد میں شاہی لباس پہنایا گیا, سر پہ تاج ہیرو جواہرات سے لگایا گیا اور بٹھا دیا گیا. کیا کر رہے تم میرے ساتھ, میرے پر کیا کیا کرا اس کا پورا باہر نکل جاتے ہیں, بٹھا دیے, کو پہنا دیے, تاجر کو پریشان نہیں سمجھ رہے. فقیر بیچارہ وہ آدمی بھیک مانگ کر 2 روٹی کھانے والا, اس پر کیا یہ ظلم ہو رہا, یہ پریشان ہو. ٹھیک ہے تم چپ رہو, ہم سب سنبھالنے والے, تم صرف جگہ پہ بیٹھو اور چپ بیٹھو. پھر بادشاہ کے جنازہ اٹھا, بادشاہ کو دفن کر دیے. آگے بیٹھنے پر بھیا دیکھو میرے باپ نے پڑھا نہیں, ہمارے خاندان میں پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑھائی نہیں, کچھ نہیں, اتنی بڑی سلطنت کیا چلاؤں گا, میرا اکیلا پیٹ میں معلوم کیسا پانا, جہاں کی پرورش کیسی کرنا. تو پھر بولے وزراء بولے ہم سنبھالیں گے, کوئی بات نہیں. بولے لیکن وہ جاہل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سرپرستی صحیح نہیں ملی. آپس میں وزراء کی جنگ ہوئی, ایک فوج جنگ کے لیے گئی. سن رہے کیا آپ, ایک فوج کا دستہ جنگ کے لیے گیا دوسرے علاقے میں, اس کے علاقے میں پریشانی تھی, وہ فوج غالب آ گئی ان پر, یہ فوج ہار گئی. یہ رو رہا دھو رہا کہ اللہ میری فوج ہرنے کو نہ پائے, ہرنے نہ پائے. لوگ دعا کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. معلوم پڑا کہ فوج پسپا ہو گئی, اب ملک کا ٹکڑا ہو گیا. ارے پریشان ہو گئے, کون سی پریشانی ہے, رات کو سونا نہ دن کو جاگنا. فرمایا ارے اللہ کیا کرنا. اس کا ایک دوست گیا ہوا تھا 2-4 مہینے سے پہلے کسی ملک میں تجارت کے لیے, وہ آیا, اس کو معلوم پڑا کہ اپنا لنگوٹی جو ہے نا فلاں صاحب وہ بادشاہ بن گیا. تمہارے خوشی کے اتنے میں نہا دھو کر اتنے لگایا اور ملاقات کے لیے گیا. السلام علیکم, آج میں گلے مل رہا, مبارک ہو, اللہ نے تمہاری قسمت کھول دیا, تم کو اتنا بڑا منصب عطا کرا. ارے میرے گلے پکڑ کے رو, بولے کوئی رونے والا ہے, ڈال دیے کہ میرے کو میرے پیٹ کی فکر تھی. بولے یہ ملک میں کچھ ہو گیا کہ پورا واتاورن میرے دماغ خراب تھا. بولے رات کو نیند چل گئی, یہ نیند حرام ہو گئی, یہ تکلیف میں ڈالے بولے ان لوگوں نے. اور یہ بڑے خوش ہو رہے, بولے کہ دیکھو بادشاہ بنا دیے, اونچا بنا دیے, ہمیں اونچا بنا دیے, مگر میں کہاں 2 روٹی کھانے والا, اور یہ کہاں میرے سر پہ بوجھ ڈال دیے. سمجھے, تم کو دکھ رہا ہے کہ میرے سر پر ہیرو کا تاج ہے, مگر یہ تاج نے میری نیند کھا کے میرا سکون برباد کر دیا. اب مجھ سے رونے والا کوئی ملنے والا نہیں, تو ملا تو تو مبارکباد مت دو, تعزیت کر کہ اب تو میں بڑے جیل خانے میں اٹک گیا.
نہیں سمجھے میں تو منصب عقل مند کے لیے وہ بھاری متن ہوتا ہے اس کا، پھر وہ خوب خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو بڑا بنا دیا گیا، بڑا بننے سے ذمہ داریوں میں انسان کی آزادی چھین دی جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے، سب باتیں چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے اور ہمارے علماء کا اتحاد رہے اور سب ایک دوسرے کے معاون رہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے علماء کے درمیان بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ آپ کا تعاون رہے گا تو کوئی کام ہوگا۔ یہ منصب بہت ذمہ داریوں کا منصب ہے، اس میں دین متین کی خدمت کے منصب ہے، اور اس منصب میں بلندیاں اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن میں جتنا علم ہوتا ہے تو علم پتا چلا عالم وہ ہے، یہ حقدار علم وہ ہے جس کے دل کا اندر خشیت اور تقویٰ کا نور ہو، اور جس کا سینہ اللہ کی خشیت اور ڈر سے معمور نہیں ہے اور معرفت اور علم کی وہ دولت نہیں ملی ہے، تو قسم خدا کی کورس پورا کرنے والا انسان عالم نہیں ہے۔ یہ سند اور یہ جو دی جاتی ہے یہ ایک رسم اور رواج ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے وہی عالم کہنے کا حقدار ہے۔ علامہ مصطفیٰ اعظمی صاحب سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قرآن تو تعریف کرتا ہے کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں، تو وہ علم والے جن کے دلوں میں خشیت ہے، خوف خدا ہے۔ اور دیکھیے جتنا انسان کو علم کسی کا ہوتا ہے، قربت جتنی ہوتی ہے اتنا ڈر چلا جاتا ہے، مگر اللہ کا ڈر جس کے سینے میں زیادہ ہوتا ہے یقین جانیے وہی بندہ عالم کہنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں قرب خدا بندی اسی کو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی خوف رکھنے والا نہیں ہے، اور انہی بندوں کی جھلک ہے کہ تقویٰ جس کے دل میں آتا ہے ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے رب کا۔ اب ایک بات بتاؤں، دیکھو ایک بات ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے پاؤدار ہیں، ان کی چال ایسی تھی کہ عرب کی لڑکیاں خواتین ان کے چلنے کو پسند کرتی، جوان اونچی کی طرح چلتے۔ آج ہم ایکٹر کو دیکھتے ہوں گے، آپ ایکٹروں کو بڑی پسند کی چیز ہے تمہاری، اور کھلاڑیوں کو، بلے بازوں کے پیچھے دیوانے ہیں، تو کھلاڑیوں کا نام کھلاڑیوں جیسے کپڑے، کھلاڑیوں جیسے وہ، ایکٹروں کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ نام پر انسانوں کو اور بہادر انسانوں کو اور خوشنما اور عمدہ رہنے والوں کو پسند کرتے تھے، تو ان کی چال کو عمری چال کہتے تھے۔ وہ ایسے خوبصورت جوان تھے، بڑے موبل پاک کی اولاد تھے، ایسی خوشبو کا استعمال کرتے تھے کہ لوگ پہچانتے تھے یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گئے ہوں گے، اس لیے گلی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے شاندار جوان تھے اور بڑے پاک کی اولاد تھے، مگر جب ان پر ذمہ داری ڈالی گئی اور ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو قسم خدا کی انہوں نے ہر چیز کو لینے سے، یعنی حکومت کے ہر چیز کے استعمال سے انکار کر دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ خدا سے جتنا علم ہوتا ہے اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگائیے اور اس سے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت نے فرمایا اپنے غلام سے، سردیوں کا موسم تھا، موسم سردی کا، فرمایا پانی گرم کر کے لایا کرو۔ انہوں نے وضو کے لیے پانی گرم کر کے لانا، حضرت گرم پانی سے فجر میں وضو فرماتے۔ تہجد گزار شخصیت تھی، تہجد چھٹی نہیں تھی، انصاف بہت زیادہ تھا، ایمان کی پختگی بہت زیادہ تھی، علم کی دولت بہت بڑی تھی، تقویٰ بہت زیادہ تھا، طہارت بہت زیادہ تھی۔ آپ نے دیکھیں آج مدرسوں کے اندر اہتمام نہیں رہتا، ابھی آپ ہم لوگ پیشور مولانا لوگ ہیں، خدا کرے کہ اللہ سچا عالم بنا دے۔ ہاں مفتی تو بہت بڑی بات ہے، سچا عالم بنا دے، ان گروہوں کے قدموں کی خاک بن جائے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھیا تم یہ تو بتاؤ، یہ لکڑیاں جو لاتے ہو یہ لکڑیاں کہاں سے لاتے ہو گھر پانی گرم کرنے کے لیے؟ ورنہ حضور نے مہینہ بھر سے پانی لیا ابھی تک نہیں پوچھا۔ کہا بیٹا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں لکڑی لاتے کہاں سے، ہمارے یہاں کی لاتے ہو کہ اپنے یہاں کی؟ فرمایا حضور یہ جو مال ہے نا مسلمانوں کا بیت المال، وہاں کی لکڑیاں ہیں، میں لے آتا ہوں۔ فرمایا ایک مہینے میں کتنی لکڑیاں جلی اس کا حساب بتاؤ، اور جتنا حساب ہوتا ہوگا وہ سب میرے جیب خاص سے لے جا کر ڈال دو، وہ میرا حق نہیں ہے۔
وہ تو یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا حق ہے، اور وہاں کی لکڑیاں جلا کر تم میرے وضو کا پانی لاتے ہیں، کل خدا کے یہاں کیا جواب ہوگا؟ اور یہی اندازہ لگائیے، یہ بات ہے۔ اور چوکڑا لکھنا، یہ اتنا حساب ہوا، یہ ہوا تو آپ چراغ جلاتے، رات میں بیگم صاحبہ کہنے لگے اچھا بات ہے کہ ہمارا شوہر جو ہمارے ساتھ رات گزارتا، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خدمت میں لگا تو رات بھر ذکر الہی ہے، یا تو پھر مسلمانوں کے لیے مجلس میں بیٹھے جا رہے ہیں اور آگے کے مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ان کا دن بھر میں کیا خرچ ہوا اس کا حساب لکھ رہے ہیں۔ بیگم نے سوچا آج حضرت لے کے آ جائیے آپ کا دفتر اور لکھتے رہیے، اور ٹھیک ہے، انہوں نے اٹھایا اور بیگم بیٹھے، یہ لکھتے بیٹھے، لکھنے لگے، اے بھیا سون، ایمان تازہ ہوگا، لکھنے لگے آج حساب کیا ہوا، کتنے یتیموں کو دیا گیا، کتنے بیواؤں کو دیا گیا، لکھتے بیٹھے۔ بیگم بیٹھے ہوئے کہ کچھ گھر کے بھی حالات سنائیں گے حضرت کو کہ بھیا گھر میں کرانہ ہے کہ نہیں ہے، بچوں کو کپڑے ہے کہ نہیں ہے، بچوں کے اسکول کے ڈریس ہے کہ نہیں ہے، بچوں کے پڑھائی کا معاملہ کیا ہوا ہے، بچوں کا کیا ہے، گھر میں کیا ہے، کیا لانا ہے، کیا کھانا ہے، کوئی خادم مقرر کرو، کچھ کرو، آٹا ہے یا نہیں ہے، معلومات دینا تو پڑے گا۔ بیگم صاحبہ جو وزیر ہے نا گھر کی، تو کچھ جھکاؤ تو ایسا نہ ہو کہ قوم کی خدمت میں لگ جائے تو گھر سوکھا ہو جائے۔ بہت بڑے تاجر متمول گھرانے کی شخصیت تھی۔ بیگم بیٹھی غور ہو گئی، اللہ اکبر، حضرت کا لکھنا ختم ہوا تو حضرت نے چراغ بجھا، چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، بولو بیگم اب کیا تمہارا عرض؟ انہوں نے پورے گھر کی باتیں بولی، لیکن بیوی کو غصہ اندر سے آ گیا، بہت ٹھاٹ سے غصہ آیا، بہت غضب کا غصہ آیا کہ میاں صاحب اب شاید میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ چراغ کو بجھا دیا کہ میرا چہرہ نظر نہ آئے، اس لیے تو چراغ نہیں بجھا دیا۔ تو بیگم نے بڑے غصے سے کہا، بات تو سب سنا دی کہ گھر میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، لیکن بڑے اس سے کہا کہ آپ عجب ہے، اتنی بڑی وفا کی بات تھی اور اتنی بڑی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی، اتنی اولادیں تمہاری میرے پاس ہے، اور تم نے چراغ کے اندر میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کیا، اتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی اور چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ بیگم غلط، میں تمہارے چہرے کو نہ دیکھنے کے لیے چراغ نہیں بند کیا، یہ مسلمانوں کے بیت المال کا تیل ہے اس چراغ میں، یہ ان کی خدمت کے لیے ہے، تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے تیل استعمال نہیں ہوگا، یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ امت کا پیسہ ہے، یہ ایمانداری، یہ سچائی، کہ جن کی سچائی پر قیامت تک سچائی ناز کرتی رہے گی، جن کی صداقتوں پر صداقت قیامت تک ناز کرے گی، یہی وہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہی وہ متقی لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہی لوگ علم والے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں خشیت الہی موجود رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاکیزہ لوگوں کا ہمیں تمہیں سب کو تصدق نصیب فرمائے، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب اللہ بھی آج کے دور کے اعتبار سے ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کا فارغ ہونے کے بعد بڑا رحیمانہ برتاؤ رہا، اور ہر جگہ پر حوصلہ افزائیاں کرتے رہے، اساتذہ کی ہر قدم پہ عزت کرتے رہے، ماں باپ کو ہر جگہ پر فوقیت دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور جس نہج کے ساتھ میں انہوں نے جو اچھے کام کیے، اللہ اس میں ہمیں ان کے قدم ناز کی برکتوں سے، اور اس کے پیارے بندے جنہوں نے پوری کائنات کے اندر تقویٰ و طاعت کی چھاپ پیدا کی، خدا بندہ انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نقوش قدم پر ہماری زندگی کو گامزن فرمائے۔ میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وعلینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مگر دیکھیے حضرت مفتی صاحب کی موت العالم میں موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، عالم کی موت بولو نا بھائی، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولنے کا عالم کی موت عالم کی موت، عالم کے لیے طالب علم کے لیے وسیلہ دعائیں کرتے، ان کو کیا دینا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ جو علماء بن جائیں گے اللہ نے انہیں کی برکتوں سے جہاں کو آباد رکھا ہے۔ پہلے علم اٹھے گا تو علم کیسا اٹھے گا؟ علماء ہو جائیں گے، جو جائے گا اس کے بعد والے اس سے اچھے نہیں آئیں گے، تو ایسا ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ دنیا سے علم اٹھ جائے گا،
जब इल्म उड़ जाएगा तो जहाँ पे बर्बादी आएगी, न फिर समंदर रहेंगे न दरिया रहेंगे। अब जब दरिया न रहेंगे तो मछलियों का वजूद कहाँ रहेगा? पानी हवा में। तो फिर इसीलिए सब जो चिड़ियाएं मछलियां पानी में बिल में जी चूंटियां दुआएं करती है, क्योंकि जमीन आसमान बाकी रहेंगे, समंदर बाकी रहेंगे, तभी तो वो उनकी नस्लें आबाद रहेगी, तभी तो उनका हरा भरा रहेगा। वो इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उलमा को कायम रखे। उलमा कायम रहेंगे तो फिर जमीन और आसमान भी कायम रहेंगे और समंदर और दरिया भी कायम रहेंगे। अब जब ये कायम रहेगी, इनमें हमारी नस्लें भी कायम रहेंगी, हवाएं रहेंगी, फजाएं रहेंगी, तभी काफी लम जाएंगी। इसलिए मैंने बहुत उसमें किया अल्फातिहा। अल्लाह जो कुछ अच्छी बातें की, बच्चे जो अमल करेंगे मुस्तक़बिल में हाल में ये सब नाते करिए, मनकबत करिए, शिरनी हाजिर कीजिए, बाकी जगह पर बाबा लोग आए जवान बूढ़े बच्चे अपने हाथों को उठाए हुए रखिए। हम सबकी दुआओं को कबूल हमने जो पढ़ा सुना इस पर हमको अमल की तौफीक करना है, हमारी कमियों को माफ़ फरमाकर ये सवाब हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बाइस ईजाद कायनात ए खुदा तेरे लाडले और प्यारे हबीब की बारगाह में पेश फरमा, की बारगाह में सहाबा और ताबीईन की और औलियाए कामिलीन की, जमीन शोदा शोदाए बद्र शोदाए हुद शोदाए मौता शोदाए यरमूक की, हसनैन करीमैन की बारगाह में और रूहानियत के ताजदार इमामुल औलिया सनदुल अस्फिया सुल्तानुल वजूद नाइब रसूलुल्लाह वारिसे किताबुल्लाह अबू मोहम्मद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हमारे के सुल्तान रूहानियत के ताजदार रहमतुल्लिल आलमीन औलादे अली व फातिमा हज़रत सरकार नाज़िश ज़हर हमारे बादशाह नवाज की बारगाह में पेश फरमा, उनके आबा पिरानिज़ा औलादो खुदा की बारगाह में पेश सारे ज़मीन के खातवादों की बारगाह में फरमा। विदर्भ की शान इमाम अली मुकाम की बेहतरीन निशानी नाफिक सुल्तान सैयद मोहम्मद कासिम की बारगाह में उनके आबा उनके रूहानी औलादों की बारगाह में मौला हमारे शहर के बुजुर्ग जिनकी कुछ तैयारियां और लोग जा रहे हैं उस बारगाह में, बड़ी अजीम बारगाह के मालिक रूहानी पेशवा माचा रहमतुल्लाह की बारगाह में शामुल करीम रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह और हमारे इरादतगाह बड़े शहीद से और उनके पूरे आबा अजदाद खानदान के तमाम अफराद जितने भी अहले ईमान हैं मौला सबकी कब्रों में रहमतों की और अनवार की खूब बारिशें नाज़िल फरमा और जमीन सलासिल मशाइख सिलसिले आलिया कादिरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सुहरवर्दिया के बारगाह में और मौला मेरे जितने भी असातिज़ा अल्लामा मुस्तफ़ा साहब फकीह मिल्लत मुफ्ती जलाल इस्लाम पंजाबी मौलाना कुदरतुल्लाह साहब और मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब, मुफ्ती हबीब यार खान साहब और हमारे खुसूसी बुनियादी उस्ताद मुफ्ती इतरात मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की कब्र में इसका सवाब उनकी फील्ड बरकत से हमारी जिंदगियों को ताबीर नसीब फरमा, उन्हें अपने करम की रहम की फजल की बारिशें नाज़िल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफाते हमीदा की रोशनी से हमारे दिलों को जहनों को तबीयतों को मुनव्वर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिंदों के नामे अमाल में से दलील फरमा, हमारे मरने वालों की कब्रों पर उसकी बारिश फरमा, जन्नतों की बरकतों की अनवार की इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ान पढ़े मोहम्मद जी जब पर अज़ान जरूर अभी तक खाते रहते हैं इंशाअल्लाह बातें अरे बात करो बच्चे को बात दे अज़ान दे दे बाबू मैं भी अज़ान दे दो ना इधर ये पौने आप करो ना ये दे देंगे सबको और